اللہ پوری باتوں کے اظہار کو پسند نہیں کرتا، مگر ذرا کا خطرہ ہو یا جو ظاہر ہو اس کی مذمت کی جا سکتی ہے۔ لہذا اس پر کوئی تعجب نہیں ہونا چاہیے کہ اللہ نے منافقین کی پردہ داری کیوں کی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے مضامین اس بارے میں ہیں، ان میں سب سے پہلا منافقین کی مذمت کے بعد یہود کی شرائط کا تذکرہ ہے، اس لیے کہ کفر و ضلال کے وہ بھی منافقین کے بھائی تھے۔ ان کے جرائم میں سے ایک طرف یہ بھی تھا کہ انہوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور انہیں باعزت طریقے سے آسمانوں پر اٹھا دیا۔ دوسرا، یہود کے بعد اہل کتاب کے دوسرے گروہ یعنی نصارہ کا تذکرہ ہے، جن کا ایک انتہائی غلط عقیدہ یہ تھا کہ خدا ایک بلکہ تین مخلوق سے مرکب ہے، یعنی باپ، بیٹا اور روح القدس۔ نصارہ کو سمجھایا گیا کہ تم اپنے دین میں غلو نہ کرو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے اصل مقام سے نہ بڑھاؤ اور یہ مت کہو کہ خدا تین ہے۔ پھر جب خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے عاجزی اور عبودیت سے اپنی کوئی اثر محسوس نہیں کرتے بلکہ عزت محسوس کرتے ہیں، تو تم کون ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرانے والے؟ سورۃ النساء کے اختتام پر دوبارہ اس مضمون کا اعادہ کیا ہے جس سورت کے شروع میں بیان ہوا تھا، یعنی عورتوں کے معاملے کی رعایت اور قریبی ورثاء کے حقوق کا بیان۔ سورہ مائدہ مدنی سورت ہے، اس میں 120 آیات ہیں، جبکہ اس میں مائدہ یعنی دسترخوان کا قصہ مذکور ہے، اس لیے اس کا نام مائدہ رکھ دیا گیا ہے۔ یہ سورت ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ رسول کے اعتبار سے سورہ مائدہ آخری سورت ہے۔ اس سورت میں حلال و حرام کے متعدد احکام اور 3 قصے بیان کیے گئے۔ اس سورت میں خاص بات یہ ہے کہ اس میں وہ آیت کریمہ بھی ہے جو حجۃ الوداع کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس آیت کے تکمیل دین کا اعلان کیا گیا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ وہ آیت ہے جس کے بارے میں ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے امیر المومنین، اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو یوم عید قرار دیتے۔ آپ نے جواب میں فرمایا، میں اس دن کو بھی جانتا ہوں اور اس گھڑی کو بھی جانتا ہوں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی۔ وہ عرفہ کی شام اور جمعے کا دن تھا، گویا ہماری اس دن 2 عیدیں تھیں۔ اس سورت کا جو حصہ چھٹے پارے میں آیا ہے اس میں جو اہم مضامین ہیں وہ یہ ہے۔ پہلا، سورت کی ابتدا میں اہل ایمان کی ہر جائز عہد اور عقد کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے اہل ایمان کو، اور وہ عہد اور عقد انسان اور رب کے درمیان ہو یا انسان اور دوسرے انسان کے درمیان ہو۔ گویا کہ آیت احکام کو بھی شامل ہے جو اللہ کے بندوں پر فرض کیے ہیں، اور بیع و شرع، شرکت، اجارہ، نکاح اور قسم جیسے تمام حقوق میں شامل ہے۔ اور اس میں یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اسلام نے عقد و عہد کو کتنی اہمیت دی ہے۔ دوسرا، کھانے پینے کی بہت ساری ایسی چیزوں کی حرمت کا اعلان کیا گیا ہے جنہیں زمانہ جاہلیت میں حلال سمجھا جاتا تھا، کیونکہ ان چیزوں کے کھانے میں صحت اور جسم کا بھی نقصان ہے اور فکر و نظر اور دین و اخلاق کا بھی نقصان ہے۔ مثلاً بلدار، بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے جائیں۔ البتہ اشتراک کی صورت میں جب جان کو خطرہ لانے لگے ان کا کھانا جائز ہے۔ ان نجس چیزوں کے علاوہ پاکیزہ کی بات اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیا گیا ہے۔ اسی بات حلال اور حرام کے بیان کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اپنے اس فضل و انعام کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں وضو اور غسل کے ذریعے ظاہر و باطن کے اعتبار سے پاک کیا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر اللہ کے ساتھ مناجات کے لیے تیار ہو سکے۔ بندوں پر اللہ کے فضل و احسان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ پانی کے استعمال کی ضرورت نہ ہونے کی صورت میں تیمم کی اجازت دی گئی ہے، کیونکہ اسلامی شریعت آسان شریعت ہے جس کے قدم بقدم بندوں کی مجبوریوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ اس بارے کے چھٹے رکوع میں فرمایا گیا، اللہ تم پر تنقید نہیں کرنا چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تمہارے اوپر اپنا احسان پورا کر دے تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔
چوتھی بات اس پارے کے ساتھ میں رکھو کہ یہود کی بزدلی آج بھی یہی یہود کی بزدلی ان کے فتنہ و فساد، سرکشی اور تکبر کا بیان ہے، اور ان اوصاف کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ان خرابیوں میں مبتلا ہونے سے بچا کر رکھیں۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کے احوال بھی بتائے گئے ہیں، ان میں بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا، ان سے بھی اللہ کے حکموں پر قائم رہنے کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑ دیا، جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں بغض و عداوت ڈال دی۔ باوجود یہ کہ دونوں گروہ بہت ساری اعتقادی، عملی اور اخلاقی خرابیوں میں مبتلا تھے، پھر بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے معبود ہیں۔ اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا گیا کہ اگر واقعی تم اللہ کے معبود ہو تو وہ تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دیتے ہیں۔ اس مذمت اور تردید کے بعد نبی حق اور خاتم الانبیاء علیہ السلام پر ایمان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔ اگلی بات آخر رسول میں یہ بتایا گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے یہود کو اللہ کے احسانات یاد کرنے کا حکم دیا، پھر انہیں ارض مقدس فلسطین میں داخل ہونے کی ترغیب دی، لیکن ان بدبختوں نے اس ترغیب کے جواب میں موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور کہا، اے موسیٰ، ہم تو اس ملک میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے جب تک وہاں سے امالکہ نہیں نکل جاتے، قوم امالکہ، لہذا تم اور تمہارا جا کر لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے۔ چھٹی بات بنی اسرائیل کی سرکشی اور نافرمانی کے تذکرے کے بعد مومن رسول نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا گیا ہے، جس کے مطابق قابیل نے حسد کی بنا پر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ یہی حسد یہودیوں کے اندر بھی پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے خاتم الانبیاء علیہ السلام کی رسالت کا انکار کیا۔ ساتھی بات اس قصے کی مناسبت سے ڈاکوؤں، باغیوں اور زمین کا فساد پھیلانے والوں کی سزا ذکر کی گئی، یعنی کسی کو چوری کی جائے، کسی کو قتل کیا جائے اور کسی کے ہاتھ پاؤں الٹی جانب سے کاٹ دیا جائے۔ دسویں رقم میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کا ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ یہ ملک کے امن اور تحفظ کے لیے خطرہ بنتے ہیں، لہٰذا ان کو ایسی سزا دینا ضروری ہے جس سے دوسرے عبرت حاصل کرے۔ یہاں کی حقیقت بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ان کے لیے خطرہ کرنے والوں کے لیے ایسی عبرتناک سزائیں تجویز کرتا ہے کہ ان کا تصور انسان کو جرم کے ارتکاب سے روکے اور ایسے لوگوں کو سر اٹھانے کا موقع نہیں ملتا جو اجتماعی امن کے لیے خطرہ ثابت ہو۔ چند ہاتھ کٹنے سے لاکھوں انسانوں کو اگر آپ سکون میسر آ جاتا ہے تو یہ کاٹنے کا سودا نہیں۔ آج کی دنیا جو کہ جرائم کی کثرت کی وجہ سے جہنم کا نمونہ بن چکی ہے، چیز کا اسلامی قوانین اور حدود کے حفاظ کی دعوت دے رہی ہے۔ آخری بات، جاتا نہیں چوری اور فساد کے احکام بیان کرنے کے بعد فسادیوں کے دو بڑے گروہوں کا تذکرہ ہے، یعنی منافقین اور یہود۔ پہلے گروہ کا تذکرہ اختصار کے ساتھ ہے اور دوسرے کا تفصیل کے ساتھ۔ فرمایا گیا کہ اے رسول، آپ کو وہ لوگ پکڑے نہ ڈالیں جو کفر میں جلدی کرتے ہیں، جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ان کے دل مسلمان نہیں، اور وہ جو یہودی ہیں یہ جھوٹ بولنے کے لیے جاسوسی کرتے ہیں، ایک دوسری کی بات کے جاسوس ہیں جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ یہود کے ساتھ ساتھ نصارہ کی گمراہی کا بھی بیان ہے اور بتلایا گیا ہے کہ وہ تورات اور انجیل دی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان کتابوں کے مطابق اپنے فیصلے نہ کیے۔ تورات اور انجیل کے ذکر کے بعد قرآن کا تذکرہ ہے جو کہ ہدایت اور گمراہی کا فرق کرنے والا ہے اور یہی کتابوں کا محافظ ہے۔ عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق سے تعلق رکھنے والی کوئی ایسی نصیحت اور کوئی ایسا کام نہیں جو انسانیت کی فلاح کے لیے ضروری ہو اور قدر سابقہ میں تو ہو مگر قرآن میں نہ ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ 2010 سے ہے، سب کی ابھی کی ہے کتاب پر، ابھی آج کے حالات اس کو لگے ہوئے تو دیکھیے ہے 2010۔ اس کے بعد مسلمانوں کو یہود و نصارہ کے ساتھ قلبی دوستی لگانے سے منع کیا گیا ہے کیونکہ وہ امت اسلامیہ کے سخت ترین دشمن ہے۔ فرمایا گیا کہ ایمان والوں کو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں اور جو میں سے جو ان سے دوستی رکھے گا وہ انہیں میں سے ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ قرآن شریف کی صداقت کا زندہ معجزہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں
کہ آپس کے شدید مستی و سیاسی اختلافات کے باوجود یہود و نصارہ مسلمانوں کے مقابلے میں مختلف ہے۔ تعجب تو اس بات پر ہے کہ عالم اسلام کے حکمران قرآن حکیم کی واضح ہدایات کے باوجود یہود و نصارہ کے پیچھے بڑھاتے ہیں اور ان کے اشاروں پر بنیاد پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالتے ہیں۔ بنیاد پر بھی تعریف ہوتی ہے، اس کی بنیادیں کیا ہوں کہ اصل بنیاد ہماری بنیاد وہی ہے اور صحابہ نے اور اہل بیت اور بنیاد پر ہے اس کو برا لگے اچھا لگے بلائے معبود علومہ چلائے اس کی برابر کی پرواہ ہے۔ اچھا کفار کے ساتھ جب کبھی کی دوستی لگائی جائے گی تو ابتدار کا بھی خطرہ ہوگا، ایمان کا خطرہ ہوگا۔ اس لیے اگلی آیات میں مسلمانوں کو ابتدار سے بچنے کی ترغیب دی ہے، کیونکہ ابتدار سے سارے اعمال باطل ہوتا ہے، ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان پر ہمیشہ کے لیے دوزخ واجب ہو گئے۔ ساتھ یہ بھی وضاحت کرتی ہے کہ اللہ کا دین تمہارا محتاج ہے، اللہ کا دین تمہارا محتاج ہے۔ اگر تم قتل ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر لوگوں کو دین کی خدمت کے لیے کھڑا کر دے گا۔ فرمایا ایک ایمان والوں اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے ہٹ جائے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیدا کر دے گا جن کو وہ دوست رکھتے ہیں اور جسے وہ دوست رکھے اور وہ مومنوں کے حق میں لڑائی کریں اور کافروں سے سختی سے پیش آئے، اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور اللہ کا بشائش والا اور جاننے والا ہے۔ یہود و نصارہ کی دوستی سے منع کرنے کے ساتھ ساتھ سچے ایمان سے دوستی لگانے کا حکم دیا گیا ہے۔ کفار کی دوستی کی قواعد کو واضح کرنے کے لیے مسلمانوں کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ اسلام کے شعائر کا مذاق اڑاتے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ دوستی کسی طور پر جائز نہیں۔ یہود و نصارہ کی گمراہیوں میں سے یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام اور قرآن کو جھٹلایا اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ٹھہرایا، جیسا کہ چھٹے پارے کے 14ویں رکوع میں فرمایا، بے شک وہ لوگ کافر ہوئے جنہوں نے کہا کہ اللہ وہی مسیح ابن مریم ہے۔ ان میں سے بعض نے کہا کہ وہ تین میں سے تیسرا تھا۔ قرآن نے ان کے غلط نظریے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ مسیح ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ ظاہر ہے جو کھانا کھائے گا وہ خدا نکالنے کا بھی محتاج ہوگا اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہود و نصارہ دونوں کو دین میں ناحق ظلم کرنے اور خواہشات کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا، کیونکہ یہ ظلم اکثر گمراہی کا سبب بنتا ہے۔ چھٹے پارے کے آخری رکوع میں یہود پر اللہ کی لعنت کا سبب بتلایا گیا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے اور ایک دوسرے کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ یہ سبب ذکر کر کے اصل میں امت اسلامیہ کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہے، وگرنہ ان پر بھی ویسی ہی اللہ کی لعنت ہو سکتی ہے جیسے کہ بنی اسرائیل پر لعنت ہوئی۔ اور کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی، یہ دوسری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل معاصی میں مبتلا ہوئے تو ان کے لوگوں نے انہیں منع کیا مگر وہ باز نہ آئے، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہے، چنانچہ اللہ نے ان سب کے دلوں کو ایک جیسا کر دیا۔ اور داؤد اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان پر لعنت فرمائی کہ اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ٹیک لگائے ہوئے تھے مگر یہ فرماتے ہوئے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس بات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، نہ تمہارا ایمان کامل ہو سکتا ہے اور نہ ہی تم اللہ کے عذاب سے نجات پا سکتے ہو جب تک تم لوگوں کو حق کی دعوت نہ دو اور حق قبول کرنے پر آمادہ نہ کرو اور انہیں ظلم اور معاشی سے منع نہ کرو۔ آخری آیت میں بتایا گیا کہ مسلمانوں کے سب سے سخت دشمن یہود اور مشرکین ہیں اور قرآن کے دعوے پر یہود کی پوری تعریف گواہ ہے۔ البتہ جو واقعی اور حقیقی نصارہ ہیں وہ مسلمانوں کے لیے اپنے دلوں میں نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ آج ہمیں جن نصارہ کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے
وہ حقیقت میں وہ نصارہ نہیں ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے ہیں. ان کی اکثریت تو فکر و عمل کے اعتبار سے یہود کے رنگ میں لگی ہوئی ہے. بے شمار ایسے ہیں جو ملحد اور بے دین ہیں، صرف نام کے عیسائی ہیں. باقی جو بچتے ہیں وہ مذہب شدہ عیسائیت پر عمل پیرا ہے، نصرانیت کہیں بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سب اس کو نصیب فرمائے، اخلاص نصیب فرمائے، خاص ایمان فرمائے. اللهم انا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه برحمته.